दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने सेहत के हवाले से हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए आलमी सतह पर वसी तर ताउन पर जोर दिया है। अनवारुल हक काकड़ ने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्द 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और हौसले को शिकस्त नहीं दे सकते। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें निमटाने की आज आखिरी तारीख है। सिंध के निगरान वज़ीर आला ने आज कराची में हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और कतर की फ़ज़ाइया के दरमियान मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़िलज़ाल दोम कतर में शुरू हो गई है। और भारत में अक़लियतों पर हमले जारी हैं और इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के हिंदुत्व हुजूम ने एक मसीही मिशनरी स्कूल पर हमला किया। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेहत के शोबे में हंगामी हालात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर वसी तर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हमारा अज़्म एक आलमी लाहे अमल का क़याम होना चाहिए जो हादसाती सूरत हाल से भरपूर अंदाज में निमटने के लिए मुश्तरका तहकीक और मरबूत हिकमत अमली के अलावा इत्तलात के तबादले में मुआविन साबित हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी हिकमत अमली के अलावा हमें आलमी फ़ंडिंग के तरीके तलाश करने चाहिए ताकि ज़रूरतमंद ममालिक की मदद की जा सके और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई भी महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी नई बीमारियों और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रूनमा होने वाले वाक़यात लोगों के लिए सेहत और समाजी और इक़्तिसादी मसाइल पैदा कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल 2022 में पाकिस्तान का तारीख़ी तबाहकुन सैलाब था। उन्होंने कहा कि सेहत की पॉलिसियाँ और निज़ाम मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में लोगों के बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मेयार के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक और क़वाइद व ज़वाबित को मरबूत बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हामी है और मज़ीद महफूज दुनिया के लिए मुश्तरका कोशिशों में ताउन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे अज़्म और सब लोगों को खुसूसन गरीब अफराद की सेहत के हवाले से हसास ज़रूरियात की अक्कासी करती है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान 2005 के आलमी सेहत क़वानीन में तरमीम और दुनिया भर में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए यकसां उसूल इख्तियार करने की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी शराकतदारों और आलमी इदारे सेहत के साथ एक मौसर निज़ाम की तश्कील में ताउन कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने सेहत से मुताल्लिक़ हंगामी हालात से निमटने के लिए कौमी सतह पर ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर, सेहत के मौसर निज़ाम और बीमा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जलील अब्बास जिलानी ने आलमी सेहत तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की तारीफ़ करते हुए इसे एक बरवक्त इक़दाम करार दिया क्योंकि दुनिया भर में लोग अब भी कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में सेहत के आलमी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के हवाले से आलमी बरादरी को दरपेश अहम चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सेहत के आलमी और इलाक़ाई ख़तरात से महफूज रहने के लिए शराकत दारों का आपस में ताउन मौसर तरीन ज़रिया है। सऊदी वफ़द के सरबराह और वज़ीर सेहत डॉक्टर हानी जोगतार ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी सेहत पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए आलमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उधर अफ़ग़ानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और ताजिकिस्तान के वफ़ूद के सरबराहों ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत
ان شہداء کے لواحقین کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے ہمارے روشن مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے عزم اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انسداد پولیو مہم مؤثر انداز میں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کابینہ نے باجوڑ دھماکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پولیس کے جوانوں پر حملے کی شدید مذمت کی جو پولیو ٹیم کے تحفظ پر تعینات تھے۔ انہوں نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ بھی پڑھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز کی طرف سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نمٹانے کا آج آخری دن ہے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست کل جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست بھی جمعے کے روز شائع کی جائے گی۔ انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کشمیر میں گیس لیکیج واقعے میں الیکشن کمیشن کے 4 ملازمین کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک تعزیتی پیغام میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور واقعے کی انکوائری کی ہدایت کی۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے آج کراچی میں ہائیبرڈ سٹی بس منصوبے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 30 ہائیبرڈ اور 50 برقی بسیں صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کیں۔ یہ بسیں کراچی کے مختلف روٹس پر چلیں گی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن سے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے کروشیا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے کیونکہ صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں کروشیا کے سفیر ڈاکٹر ڈراگو سٹمبک سے ملاقات میں کہی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور باہمی تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور زیر بحث آئے۔ پاک فضائیہ اور قطر امیری ایئر فورس کے درمیان مشترکہ فضائی مشق زلزال دوم قطر میں شروع ہو گئی ہے۔ اس فضائی مشق کا مقصد حقیقی فضائی جنگ جیسی صورتحال میں دونوں فضائی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ امور میں تعاون کو فروغ دینا اور ان کی جنگی تیاریاں جانچنا ہے۔ زلزال دوم مشق سے دونوں ملکوں کی فضائیہ کی جنگی حکمت عملی بہتر ہوگی اور تاریخی اہمیت کی حامل اس مشق سے دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی اشتراک مزید مضبوط ہوگا۔ مشہور شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ بھارت کے علاقے ہوشیار پور میں 5 جنوری 1912 کو پیدا ہوئے۔ وہ اپنے ہم عصر شعراء میں نہایت ممتاز اور مقبول تھے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی مشہور نظموں میں تیری تلاش میں ہم جب کبھی نکلتے ہیں، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے وغیرہ شامل ہیں۔ حفیظ ہوشیار پوری مشہور غزل گو شاعر ناصر کاظمی کے استاد تھے جنہوں نے اپنے استاد کے زیر سایہ اردو غزل لکھنا شروع کی۔ حفیظ ہوشیار پوری 10 جنوری 1973 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکام نے مقبوضہ علاقے کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور ظالمانہ قوانین کے تحت ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دوسری تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی سازشوں کا نوٹس لیں۔ انہوں نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور دیا۔
بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے ارکان پر مشتمل ہندتوا کے حامی ایک ہجوم نے ایک مسیحی مشنری اسکول پر حملہ کیا۔ حملہ ضلع بیت ال میں اسکول میں دعائیہ تقریب کے وقت کیا گیا اور اس دوران کیا گیا تشدد ایک زیر گردش ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھارت میں مسیحی اسکولوں اور گرجا گھروں پر ہندتوا گروپوں کی طرف سے حملوں کے جاری سلسلے میں اضافے کا ثبوت ہے۔ اور موسم کی صورتحال، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک اور شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 25، پشاور 17، کوئٹہ 10، گلگت 15، مری اور مظفر آباد 13، سری نگر 12، جموں 13 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔